کسی کے باپ سے ڈر کے عقیدہ چھپاتے کوئی نہیں. کسی کو چونا لگانے کے لیے عقیدہ بناتے بھی ممکن ہے کوئی کہہ دے نہیں ویسے کہہ رہا ہے. عقیدہ میرا نہ ہو, الفت آل پیمبر سے نہ ہو, رسول خدا کی ذات کے بارے نظریہ نہ ہو, بس کسی کو چونا لگانے کے لیے خامہ خواہ میں باتیں سناؤں تو رب تعالیٰ مرتے دم مجھے آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے. ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے, اس پوری کائنات میں جو عزت عظمت شان رفت بلندی ہے در محمد مصطفیٰ کے صدقے سے, جس سے نسبت رسول خدا کی مل گئی اسے کائنات کی شاہی مل گئی. یہی تو وجہ ہے نسبت مل جائے ذرہ خاک کو رشک افلاک بن جاتا ہے. نسبت مل جائے غلام کو زمانے کا امام بن جاتا ہے. ایسے تو نہیں, باپ کا نام ربا ہے, اپنا نام بلال ہے, در در پر بکتے بکتے در مصطفیٰ پر جو آ گیا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, خطاب کا بیٹا عمر برسر بازار بلال کو دیکھ کے کھڑا بھی ہو جائے, آواز بھی لگائے سیدی بلال سیدی بلال. کسی نے کہا عمر کمال کرتا ہے, تو قریشی, یہ حبشی, تو گورا, یہ کالا, تو حاکم, یہ معقوم, اسے سید و سردار کیوں کہتے ہو؟ خطاب کا بیٹا ایک ہی جملہ کہتا ہے, ایمان بھی یہی, عقیدہ بھی یہی, نظریہ بھی یہی کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. جو پیغمبر کے بلال کی اتنی عزت کرتا ہے وہ نبی کی آل کی کتنی عزت کرتا ہوگا. واہ واہ واہ, وہ کون پیغمبر کی آل؟ کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ہم تو نسبتوں کے یوں پالن ہار ہیں کہ آج بھی کو بندہ حج عمرہ کرنے چلے جائے, ہم دوڑے دوڑے جائیں تو حاجی دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا, ایک گھونٹ پانی کا. ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے جیب میں رکھ کے گھر آ کے بیوی کے حوالے کرتے ہیں. بچے 4 ہیں, کھجور 1 ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو دے دینا. گٹھلی پھینکنی نہیں, اٹھا کے سنبھال کے اونچی جگہ پہ رکھ دینا. اگر بچہ سوال یہ کرتے ابا جی رمضان کا مہینہ تھا دن رات کھجوریں کھائیں, گٹھلی تو کیا کھجور تک پھینکی, روکا بھی کوئی نہیں, ٹوکا بھی کوئی نہیں. آج کیوں کہا کہ گٹھلی پھینکنی کوئی نہیں؟ تو ابا جی کہتے پتر معاملہ کھجور دا نہیں, نسبت حضور دا ہے کہ گٹھلی کھجور کی ہے, کھجور مدینہ کی ہے, مدینہ حضور کا ہے, حضور خدا کے ہیں. جب 14 صدیوں کے بعد میں مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کا اتنا احترام کرتا ہوں تو ان کا احترام میرے دل میں کتنا ہوگا کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا ہے, کبھی نبی کے کاندھوں پہ دیکھا ہے, کبھی نبی کو چومتا دیکھا ہے, کبھی نبی کو سونگتا دیکھا. ہم تو یوں نسبتوں کے, واہ 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 واہ, کیا بات. ہم تو یوں نسبتوں کے پالن ہار ہیں کہ حاجی کو قریت قریت کے پوچھ کے ہیں. اللہ, بابا جی کالے پتھر کو چوما تھا, کہتا رش بڑا تھا, رات کو اٹھا, گرتا پڑتا پہنچا, بس ہاتھ لگا ہی آیا. بابا تیرے بھاگ مقدر ہیں, تو نے اس پتھر کو چوم لیا جسے 14 صدیوں پہلے آمنہ کے لال نے چوما. جس پتھر کو ایک مرتبہ آمنہ کے لال چوم لے, ہم سنی وہ دیوانے رسول پاک کے اس پتھر کو نہ بھولیں تو زہرا کے لگتے جگر نبی کے نواسے حسین ابن علی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اللہ, واہ واہ واہ. ہم تو یوں نسبتوں کے پالن ہار ہیں. اگر یہ گفتگو بڑھتے بڑھتے فجر تک چلی جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, آپ سلامت رہیں. وہاں سے اسٹیج تک تو 25 منٹ میرے کم ہو گئے, لیکن میں نے بہرحال ان کی نہیں ان کی سننی ہے, چونکہ ناظم محفلی ہے. تو انشاءاللہ مقررہ ٹائم میں اپنی بات انشاءاللہ کلوز. آپ سلامت رہیں. اگر یہ معاملہ فجر تک پہنچ جائے, فجر کی نماز پڑھی, مولوی نے سلام پھیرا, چہرہ کیا آپ کی طرف, ابھی ہمارے محترم بھائی کہہ رہے تھے قربان جاؤں ہر کے مقدر پر جو 1 لمحہ پہلے لشکر حسین میں آ گیا. ادھر تھا جانتا کوئی نہیں, ادھر جو آیا تو علیہ السلام کہتے ہیں,
بھائی وجہ کیا ہے؟ اسے صحبت مل گئی حسین ابن علی کی، جسے 2 دن پہلے صحبت مل جائے حسین ابن علی کی، اگر یہ علیہ السلام ہے جو 1400 سال پہلے پیغمبر کے پہلو میں سوئے ہیں تو ان کا مقام کیا؟ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رسول خدا کے پہلو میں سونے والے کون ہیں؟ جی بھائی یہی تو پوچھا گیا تھا جناب علی المرتضی کی آل میں حضرت علی کے بیٹے حسین ابن علی ہیں، حسین ابن علی کے بیٹے جناب زین العابدین ہیں، زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور ایک بات بتائیے، یہ ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ کیسے تھے؟ فرمایا جیسے ہیں، واہ 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 واہ، جیسے فرمایا جو مرنے کے بعد نبی سے جدا کوئی نہیں، وہ زندگی میں بھی نبی سے جدا کوئی نہ تھے۔ کیا بات ہے، چلے تو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ رسول خدا کے پہلو میں سونے والا کون؟ ابو بکر، نبی کے دائیں سونے والا کون؟ حضرت یہاں پر بھول گئے، یہاں پر بھی بھول گئے۔ حضرت عمر، موجودہ دور میں نبی کے روزے میں نبی کے پہلو میں دائیں طرف سونے والا کوئی بھی نہیں، سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں۔ جہاں پر نبی کا سینہ وہاں پہ ابو بکر کا سر، جہاں پہ ابو بکر کا سینہ وہاں پہ عمر کا سر۔ اللہ، نبی کے دائیں نہیں، نبی کے بائیں کون؟ ابو بکر۔ تو انسان کا دل دائیں یا بائیں؟ جی بھائی، جی بھائی، جی بھائی، یعنی جس کو 1400 سال سے اللہ کے نبی دل کے ساتھ لگا کے رکھیں اسی دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ ابو بکر و عمر صرف مدینہ میں نہیں کربلا میں بھی ہے، نانا کے ساتھ نہیں نواسے کے ساتھ بھی ہے، رسول کے ساتھ نہیں یہاں پہ نور بطول کے ساتھ بھی ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جناب حسین ابن علی کے ساتھ بھی ہے۔ اگر کوئی کہنے والا کہتے حضور کیسے، ہم کہتے لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، پیار محبت کی باتیں، خرچہ کروں میں چل تو میرے ساتھ، سیدھا چلے مدینہ، خرچہ کرے تو چلوں میں تیرے ساتھ، سیدھا چلے کربلا، تو پوچھ مدینہ والوں سے میں پوچھوں کربلا والوں سے، جو مدینہ والے کہہ دے وہ تو مان جا، جو کربلا والے کہہ دے وہ میں مان جاؤں۔ پوچھو مدینہ والوں سے پیغمبر کے پہلو میں کون ہے، جواب ملے گا صدیق و عمر۔ پوچھو کربلا والوں سے آج بھی نبی کے نواسے حسین ابن علی کے روزے میں قبریں کتنی، جواب ملے گا 3۔ پوچھو ساتھ سونے والے کون، کا دائیں طرف والے کو علی کا لال ابو بکر کہتے ہیں تو بائیں والے کو علی کا لال عمر کہتے ہیں۔ ہم نے تو انہیں مانا، کیا بات ہے، ہم نے تو، اور یاد رکھیے واہ واہ، 14 صدیوں بعد ہم یوں نسبتوں کے پالنے والے، فجر کا ٹائم نماز پڑھ لی سلام پھیرا، مولوی نے پڑھنا شروع کیا کیا بھائی جی، تسبیح فاطمہ، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ 33 دفعہ۔ مولوی بھائی 33 مرتبہ تسبیح ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ 34 مرتبہ اللہ کے لیے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر دائیں بائیں ایک نمبر آگے پیچھے ہو گیا مولوی چپ نہیں رہا۔ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، جی بھائی، واہ واہ، سید ہے اپنی جگہ، مہمان اپنی جگہ، مسافر اپنی جگہ، خطیب اپنی جگہ، لیکن لگتا ہمارا بیٹا ہے، جب تک وہ بات بیان نہ کرے جو نبی نے بیٹی کو بتائی، جتنا دیا، جیسے دیا، جہاں پر دیا، جتنا دیا وہی بتاؤ گے تو بات آگے بڑھے گی۔ 33 کو 34، 34 کو 33 کرے گا تو مولوی بول پڑے، تعداد میں ایک نمبر آگے پیچھے ہو تو مولوی چپ نہیں رہتا۔ قرآن کی آیات میں گڑبڑ ہو گئی تو علی مولا چپ کیسے رہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بھائی تو ہوگا ماننے والا، ہم نہیں۔ ہم تو یوں نسبتوں کے ماننے والے، جو تعداد نبی نے بیٹی کو بتائی آج تک ایک نمبر بھی آگے پیچھے نہیں، میں نے پوچھا نام، دیوبندی بھی کہے بریلی بھی کہے جی تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ۔ ہم نے 14 صدیوں سے آج تک سیدہ کا نام تبدیل نہیں کیا تو ابو بکر نے مقام تبدیل کیسے کر دیا ہوگا؟
نسبت جسے مل جائے. ہم پالن ہار ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم تو گھر میں بوڑھی اماں بھی کہتی بیٹا مدینہ کی دہی کو کھٹا نہ کہنا، اماں دہی ہوتی کھٹی ہے. کہتا بیٹا دہی دہی کی بات ہے، یہ دہی گجرانوالہ کی دہی ہے، وہ مدینہ کی دہی ہے. جو مدینہ کی دہی کو کھٹا نہ کہے وہ رسول خدا مدنی کریم کی آل اولاد کی طرف کھٹی نگاہوں سے دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ اللہ. ایک نسبت مل جائے مقابلہ کوئی نہیں. اور حسین نسبتوں کے بادشاہ. نبی کا نسب حسین کا نسب، نبی کا خاندان حسین کا خاندان، نبی کا خون ہے حسین کا خون ہے، خاندانی نسبت ہے نبی کے ساتھ ہے، ایمانی نسبت ہے نبی کے ساتھ ہے، جسمانی نسبت ہے نبی کے ساتھ ہے، روحانی نسبت ہے نبی کے ساتھ ہے، زمانی نسبت ہے نبی کے ساتھ ہے، مکانی نسبت ہے نبی کے ساتھ ہے. حسین کو مکانی نسبت نبی کے ساتھ یوں ہے، خط لکھو حسین کو، ایڈریس لکھو نبی کا، تب بھی خط پہنچے تو علی کے لال حسین کو پہنچے. وہ سیدنا حسین ابن علی اتنی نسبتوں کے حامل ہے کہ ساری کی ساری نسبتیں ایک طرف، تین نسبتیں سب سے بڑی ہیں. حسین نبی کے نواسے، اتنی بات نہیں. علی کے لال، اتنی بات نہیں. زہرا کے لگتے جگر، اتنی بات نہیں. خاندان بنو ہاشم سے، اتنی بات نہیں. خاندان قریش سے، اتنی بات نہیں. مدینہ کی دھرتی کے، اتنی بات نہیں. سب سے بڑی شان یہ ہے حسین پیغمبر کے صحابی ہے. کیا ہے؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمائے کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کے کائنات کے لوگوں صحابی اسے کہتے ہیں جس کو چنتا خدا ہے، چمکاتا مصطفیٰ ہے. بھائی صحابی کی ذات میں، صفات میں، ایمان میں، ایقان میں، کردار میں، گفتار میں کمی کوتاہی تو تب مانی جائے جب نعوذ باللہ یا چننے والے سے خطا ہو گئی ہو، یا چمکانے والے نے کمی چھوڑی ہو. جب چننے والے کو ذوالجلال کہتے ہیں، چمکانے والے کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، تو پیغمبر کی آل و اصحاب کو بے مثل بے مثال کہتے ہیں. اس سیدنا حسین ابن علی کا مقام ہے کیا؟ سوال ہوتا ہے جی آپ علی کے بیٹوں کو نہیں مانتے. اچھا علی کے کون سے بیٹوں کو؟ حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں. کتنے؟ 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد ہیں. ہم تو رسول خدا کو بھی مانے، جناب سیدہ بطول کو بھی مانے. کیسے مانے؟ بھائی سادات کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ جی بھائی اشتہار دیکھا تو قریشی اور سادات ہی ہیں سارے. اب بھی نہیں مانتے تو کون مانے گا بھائی؟ جی بھائی مانتے تو ہے نا سادات کو. تو سید ہیں کون؟ بھائی سید ہیں کون؟ ہوتے کون ہے سید؟ بھائی نے کہا نبی کا خاندان، تو نبی کے خاندان میں جناب عبد المطلب کے 11 بیٹے ہیں، 11 بیٹوں کی اولاد ہے، لیکن سارے سید نہیں. تو پھر سید کون ہے بھائی؟ جی چلے آل رسول میں حضرت جعفر طیار کی اولاد آل رسول میں، حضرت عقیل کی اولاد آل رسول میں، جناب عباس کی اولاد آل رسول میں، علی کی اولاد آل رسول میں، سارے سید نہیں. تو پھر کون ہے؟ چلے بارک اللہ، سیدہ فاطمہ کے بیٹے. بالکل ٹھیک ہے. ہم سادات، ہم نے جناب علی کے 17 بیٹوں کو نہیں مانا. کیوں؟ کہ سید کا ٹائٹل، سید کی دستار باپ کی وجہ سے نہیں، ماں کی وجہ سے. ہم نے سید مانا جناب علی کے صرف ان 2 بیٹوں کو جن کی اماں کو بطول کہتے ہیں، جن کے نانا کو رسول کہتے ہیں. اچھا ہو سید لیکن اعمال ٹھیک نہ ہو تو ایسے سید کی عزت کی جائے گی؟ جی بھائی آپ نے کہا نہیں. جبکہ تاجدار بریلی امام احمد رضا خان صاحب بریلی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھائی امام اہل سنت علامہ خالد محمود صاحب دیوبندی نے اپنی کتاب مقام اہل بیت میں لکھا کہ ہو سید لیکن اس کے اعمال ٹھیک نہیں، تو اس سید کی بھی عزت کی جائے گی. بھائی وجہ کیا ہے کہ ہم نے سید کو سید جو مانا تو اعمال کی وجہ سے نہیں، نسبت بطول کی وجہ سے مانا. نسبت تو دوسرا عنوان بھی یوں سن لیجئے، ہم نے سادات کو مانا اعمال کی وجہ سے نہیں، نسبت بطول کی وجہ سے. ہم نے اصحاب کو مانا تو اعمال کی وجہ سے نہیں، نسبت رسول کی وجہ سے. نسبت بھائی سید ہے، اعمال بھی اچھے نہیں، پھر عزت کیوں؟
اس کی مثال ایسے ہے کہ تاج کمپنی والوں نے قرآن پاک کی چھپائی کی، ایک ہی صفحے پر ڈبل چھپائی کر دی، زبر زیر کا پتہ چلتا نہیں، ایسے صفحے کی تلاوت تو نہیں کرنی، لیکن ایسے صفحے کو اٹھا کے پھینکنا بھی کوئی نہیں، سید تو ہے اعمال ٹھیک نہیں، اس کو پیر و مرشد تو نہیں ماننا، لیکن توہین بھی نہیں کرنی۔ تو یاد رکھیے گا کہ سیدنا حسین ابن علی، ان کی پہلی نسبت کیا ہے کہ حسین میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، اور اہل سنت کے ہاں صحابی کا مقام کیا ہے کہ آج اللہ کی دھرتی پر 1 ارب 80 کروڑ مسلمان موجود ہیں، یہ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان سارے کے سارے میرے جیسے نہ ہو، یہ خدا کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح بن جائیں، اللہ ان کو ہزار سال کی زندگی دے، 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے، اور 1000 سال کی زندگی اس بیت اللہ میں گزار دیں جہاں پہ 1 کا بدلہ 1 لاکھ کا ملتا ہے۔ اس ساری امت کی ساری نیکیاں ایک طرف، اور علی کا لال حسین ابن علی واہ 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 واہ، نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ حسین ابن علی کی عمر 61 سال کی ہے، 57 سال کی، 7 سال گزارے نبی کے ساتھ، 50 سال گزارے پیغمبر کے بعد، 50 سال کو نکال دیجئے، باقی بچے 7 سال۔ یہ 7 سال نہ ہو، 7 مہینے نہ ہو، 7 ہفتے نہ ہو، 7 دن نہ ہو، 7 گھنٹے نہ ہو، 7 منٹ نہ ہو، 7 سیکنڈ بھی نہ ہو، وہ 1 لمحہ آنکھ حسین کی تھی، چہرہ آمنہ کے لال کا تھا۔ 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کی 1000 سال کی بیت اللہ کی ساری عبادتیں ہار جاتی ہے، علی کے لال کی وہ 1 نظر جیت جاتی ہے، چونکہ ہمارے نزدیک حسین اعمال سے نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا ہے پہلی نسبت؟ کیا ہے؟ حسین پیغمبر کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کیا بھائی نبی کے دوسری نسبت کیا ہے؟ حسین ابن علی نبی کے صحابی بھی ہیں اور نبی کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ کیسے؟ ابو بکر صحابی تو ہیں، نبی کے اہل بیت میں نہیں، ابو بکر صحابی تو ہیں، نبی کے اہل بیت میں نہیں، عمر و عثمان صحابی تو ہیں، نبی کے اہل بیت میں نہیں، سعد و سعید صحابی تو ہیں، نبی کے اہل بیت میں نہیں، طلحہ زبیر صحابی تو ہیں، نبی کے اہل بیت میں نہیں، لیکن امیر جناب سیدنا حسین ابن علی وہ ہیں کہ پیغمبر کے اصحاب میں بھی شامل ہیں، نبی کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ اور اہل بیت ہے کون؟ ابھی پچھلے مہینے قربانی کا گوشت کھایا بھئی آپ نے؟ جی سب نے کھایا۔ سنت کس کی تھی؟ کون سے ابراہیم؟ وہی جنہوں نے کہا مولا بیٹا دے، روتے روتے اس عمر کو پہنچے، دائیں بائیں والا کا بابا جی اس عمری پتر نہیں لاب دے۔ حضرت حسین نے کہا داتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے، لینا بھی اسی سے ہے، دینا بھی اسی نے ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا، فرشتہ بھیجا رب نے، آیا اے ابراہیم کے اہل بیت تم پہ خدا کی طرف سے سلام پہنچے۔ جب یہ فرشتہ آیا تھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، فرشتہ تھا، آیا نبیوں کے دادا کے دروازے پر تھا، دروازہ بجایا تھا، کیوں؟ تاکہ سبق مل جائے۔ یعنی پیرا کو کیڑا پردہ بھائی، شاما کو کیڑا پردہ بھائی، بھائی پیر اگر مرد ہے تو پردہ واجب ہے، پیر اگر فارغ ہے تو پردہ بھی فارغ ہے۔ دروازہ بجایا، سیدھے نہیں آئے۔ اس سے پاکیزہ مخلوق کون سی؟ اس سے پاکیزہ در کن کا تھا؟ اس گھر میں ٹوٹل اولاد تھی کتنی اس وقت بھائی؟ حضرت ابراہیم کے گھر میں بیٹے تھے کتنے جی؟ کوئی بھی نہیں، بیٹیاں کوئی بھی نہیں، داماد کوئی بھی نہیں، نواسا کوئی بھی نہیں، نواسی کوئی بھی نہیں، تو پھر اہل بیت کہا کس سے تھا جی بھائی؟ حضرت ابراہیم کی گھر والی کو۔ کیوں؟ پتہ لگ جائے کہ ابراہیم کی زوجہ ابراہیم کا اہل بیت ہے تو محمد عربی کی گھر والیاں محمد عربی کا اہل بیت ہے، لیکن میں سنی ہوں، رافضی بھی نہیں ہوں، خارجی بھی،
فتویٰ ٹھوک نہ دینا، پوری بات سن لیجئے گا. یہ پیغمبر کی ازواج ہیں، لیکن وہ کون ہے جسے بلایا دائیں بٹھایا، جسے بلایا بائیں بٹھایا، انہیں بلایا گود میں بٹھایا. یہ سیدنا علی، یہ اماں فاطمہ، گود میں آنے والے حسن حسین، رسول خدا نے اٹھائی چادر ان کے اوپر ڈالی، پھر کہا مولا یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، وہ خدا کے بنائے، یہ خدا سے مصطفیٰ کے بنوائے، انہیں بھی اہل بیت کہتے ہیں، جسے حدیث قصہ کہتے ہیں. واللہ کو انکار کوئی نہیں، نبی کا داماد، پیغمبر کی بیٹی، نبی کے نواسے، در بھی نبی کا، گھر بھی نبی کا، آنگن نبی کا، صحن نبی کا، چادر نبی کی، داماد نبی کا، بیٹی نبی کی، نواسے نبی کے. ہمت کر کے بتائیے گھر کی بات کو سن کے چھپانے والی نہیں، زمانے کو بتانے والی کون ہے؟ اسی کو مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. تو اگلی بات بھی سن لیجئے گا. نبی پاک نے بیٹی داماد نواسوں کے سر پہ جو چادر ڈالی، یہ چادر تھی کس کی؟ سیدہ ام سلمہ کی. سیدہ ام، تو حسین ابن علی نبی کے اہل بیت میں بھی، نبی کے اہل بیت میں بھی اس امت میں سب سے زیادہ مؤثر ترین آواز اگر اہل بیت کی شان میں اٹھی تو ابو بکر صدیق کی. کہ لوگوں اگر نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی کی آل سے محبت کرو، نبی تم سے محبت کریں گے. جب کوئی معاملہ آ جائے سب سے پہلے نبی کی اہل بیت کو رکھنا. یہی تو وجہ ہے دور عمر کا ہے. ایران فتح ہو گیا، سونے چاندی کا ڈھیر ہے، تقسیم کیسے کریں؟ ہاتھوں سے نکالا، تقسیم کرنا شروع کیا. مشورہ علی کا تھا، مانا جناب عمر نے تھا، تقسیم کرنا شروع کیا. سب سے پہلے کسے دیں؟ عمر نے کہا علی تیرے لال کہاں ہیں؟ کہا حسن بھی موجود، حسین بھی موجود. زمانے نے دیکھا مال ایران کا، مسجد نبی کی، شہر مدینہ، ہاتھ عمر کے، جھولی حسن و حسین کی. جھولی حسن و اور یہ جانتے ہیں حسن و حسین ہیں کون؟ حسین کے بابا علی کے لیے سیدوں کی دادی کا انتخاب کیا تب بھی عمر نے، اور دنیا بھر کے سیدوں کی اماں حضرت حسین کی گھر والی کا انتخاب کے تب بھی. کیسے؟ حضرت حسین ہیں کون؟ جی مولا علی کے بیٹے. تو مولا علی کی تو 9 بیویاں، کون سی بیوی کے بیٹے؟ جی سیدہ فاطمہ کے بیٹے. جی سیدہ فاطمہ کی شادی جو ہوئی تو جناب علی کے ساتھ ہوئی. تو بھولے بادشاہ میں نے کب انکار کیا؟ کتابیں میں بتاؤں، دیکھتا تو جا، حوالہ مل کے پڑھیں، امت کو پتہ لگ جائے یہ ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے کوئی نہیں. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب تیری، بہار الانوار کتاب تیری، حق الیقین کتاب تیری، سیرت چہردہ معصومین کتاب تیری. لکھا تو یہی ہے کہ شادی علی کی تھی، بیٹی نبی کی تھی. نبی کے دروازے پر جناب علی کے لیے جو سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے جائے، اس علی کے وکیل کو صدیق و عمر کہتے ہیں. شادی علی کی، بیٹی نبی کی، نبی پاک کی بیٹی کی. رخصتی کے موقع پر اللہ کے نبی نے جناب علی کا دعوت ولیمہ جو کیا تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لانے والا کون؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. سامان خریدنے والا کون؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. مال لٹانے والا کون؟ اسے عثمان غنی کہتے ہیں. جناب علی جو ہے دلہا بن کے تو پیدل نہیں آئے، بلکہ اس دور کی پیراڈو گاڑی پر بیٹھ کر آئے. اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو ماڈل بھی بتاؤں، کلر بھی بتاؤں، ڈرائیور بتاؤں. عربی نسل کا گھوڑا، نام اس کا صحابہ، لگام پکڑ کر چلنے والا کون؟ سیدنا سلمان فارسی. جناب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی امانت یعنی سیدہ فاطمہ کو لینے کے لیے آؤں تو آؤں کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکیلے نہ آنا، خاندان کے لوگ بھی ہوں، تیرے یار احباب بھی ہوں، میرے اصحاب بھی ہوں. تو آقا آپ بتا دیجئے کہ 6 افراد مہاجر ہو، 6 افراد انصار ہو. آقا مہاجر کون ہو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یار میرے، براتی تیرے. نام بتائے نبی نے. اللہ کے نبی فرمائے کہ براتی جو میرے در پہ لے کے آنا، پہلا ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی، پانچواں طلحہ، چھٹا زبیر. چھٹا ترتیب بتائی نبی نے، ہم تو آج بھی اسی ترتیب کا پہرا دینے والے ہیں. شادی علی کی بیٹی نبی کی، نبی کی بیٹی کی شادی علی سے ہوئی. علی نے پہنا کرتا، سلائی بھی آلہ، کڑھائی بھی آلہ. کسی نے پوچھا علی کیا ٹور ہے تیری؟
یہ کرتے کی سلائی کڑھائی کیسی ہے جس کی ماں عائشہ صدیقہ جیسی ہو؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ جناب علی کے مکان کی لپائی پتائی جو کریں تو کسی نے پوچھا عائشہ تو پیغمبر کی زوجہ نبی کا حرم ہے، یہ گارے مٹی والا کام کسی نوکر چاکر سے کروا لیا ہوتا؟ اماں فرماتی ہیں جب بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو مائیں اپنی شان کو نہیں دلوں کے ارمان کو دیکھا کرتی ہیں۔ یہ حسین ترین شادی، انکار نہیں، انکار لکھا ہے اس میں جو ہماری صحیح بخاری کے برابر کی ہے۔ جبرائیل امین نے رسول خدا کو پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں، کائنات کی عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں۔ اللہ نے عرشوں پہ علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ کر دیا۔ اللہ یہ فرماتے فرشوں پہ اعلان آپ کیجئے، اکیلے نہ کیجئے، یاروں کو بلا کے گواہ بنا کے پھر کیجئے۔ چلے ادھر جو کہ الارم بج گیا تو معاملہ بالکل کلوز ہے، بات بالکل ختم کرتے ہیں بھائی۔ اتنی سی گزارش ہے، نبی کو پیغام ملا، یاروں کو بلا کے گواہ بنا کے پھر اعلان کیجئے، تو آپ بتا دیجئے کہ جو خدا نے بتائے، نبی نے بلائے، علی نے اپنائے، وہ تین گواہ اپنے تھے بیگانے تھے؟ اپنے دوست تھے دشمن تھے؟ مومن تھے منافق تھے؟ ایک نمبر یا دو نمبر؟ بھائی جنہیں تو شادی بیاہ کے موقع پر بلائے وہ تو بڑے معزز، جن کو اللہ کے نبی بلائے وہ کتنی شان والے ہوں گے۔ اللہ چلے بات کرتے ہیں اپنی ختم، تین باتوں کی میرا بھائی جواب اور بات میری ختم۔ سوال یہ ہوتا ہے آج کے دور میں، حضور بات تو بتائیے، آپ جب بھی کہتے ہیں تو بات کریں صحابہ کی، یعنی بابا خادم رضوی بھی اٹھا تو وہ بھی دھر دھر کر گیا، اور یقین کیجئے گا کہ ہماری گھنٹوں کی تقریر ایک طرف اور بابا جی کی وہ دھر دھر ایک طرف، یہاں پہ مرزا جہلمی کی زندگی بھر کی خباثتیں ایک طرف، اور سبز پگڑی والے بابا کا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایک طرف۔ بھائی معاملہ ہے کیا؟ کرتے کیوں ہو ایسے؟ اور یاد رکھیے گا ممکن ہے کو بھائی اور موٹا چھوٹا مار کے نا دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے 58 دن گزارے پاکستان کے بڑے ہی تفریحی مقام اڈیالہ جیل پہ ممتاز قادری صاحب کے ساتھ، اللہ اور کبھی چکر لگے نا آپ کا سملی ڈیم ممتاز قادری صاحب کے مزار پہ تو ان کے ابا جی سے، ان کے بھائی سے، ان کے چچا سے، ان سے بہنوئی سے پوچھئے گا کہ ان کے بہنوئی کا ختم شریف تھا، پڑھانے والا یہی مولوی گیا تھا یہاں سے۔ سب سے پہلے ان کی شہادت کے بعد جنازے سے پہلے ختم قرآن اڈیالہ کی جیل میں کرنے والے وہ 30 قیدی تھے جن کے سربراہ کو اورنگزیب فاروقی کہتے ہیں۔ فاروقی صاحب نے کہا قرآن اٹھاؤ ختم قرآن کرو، کس کے لیے؟ ممتاز قادری کے لیے۔ انور نامی پٹھان تھا، اس نے کہا مولوی صاحب پتہ ہے کون ہے یہ بریلوی تھا۔ فاروقی نے کہا جواب سن لے، کہ یہ نہیں دیکھنا کون تھا، اتنا دیکھو کٹا کس کے نام پر، کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ چلے بات اپنی ختم کرے، 3 سوال اور جواب انشاءاللہ اور بات ختم۔ جی آپ جو صحابہ کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت کو تو پیر نہیں مانا، یعنی صحابہ کو پیر مانتے، اہل بیت کو پیر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی کا بچہ اپنی بائک پر لکھے ماں کی دعا، کتاب پر لکھے ماں کی دعا، گاڑی پر لکھے ماں کی دعا، تو بندہ یہی کہے گا نا کہ تیرا ہونے ہار بیٹا اپنی اماں کو تو مانتا ہے، ابا کو بالکل نہیں مانتا۔ نہیں بھلا اماں کی محبت کا اقرار کرنے سے ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ یہی تو ہم کہیں کہ نبی کے یارانے کا اقرار کرنے سے نبی کے گھرانے کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ اچھا پیری مریدی کے سلسلے ہیں کتنے بھائی؟ جی بھائی چار، لیکن ایک 5واں سلسلہ بھی ہے جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، شیعہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور وہ 5واں سلسلہ ہے سلسلہ رن مریدیہ۔ جی بھائی، اور اس سلسلے میں اہل حدیث بھی انکار کوئی نہیں کرتے، وہ بھی پھنسے میں اس میں بھائی۔ پیری مریدی کے 4 سلسلے، کتنے بھائی؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری،
ہم سے پوچھ تو صحیح، ہم نے 4 سلسلے لیے کہاں سے ہیں؟ تو دیوبندی سے پوچھے، بریلوی سے پوچھے، کسی سنی سے پوچھے، سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے، واللہ یہ 4 سلسلے، ان میں چشتی، سہروردی اور نقشبندی قادری، یہ 4 سلسلے، ان میں چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 سلسلوں کے بانی کو ہم مولا علی کہتے ہیں، چوتھے سلسلے کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو کیسے کہتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ جناب علی کو اور اہل بیت کو پیر نہیں مانتے؟ بھئی ہم نے 3 سلسلے جناب علی سے لیے، ایک سلسلہ جی بھائی انکار کو نہیں، لیکن سوال تو کر سکتا ہوں نا بھائی کہ میں نے 3 سلسلے جناب علی سے لیے، تو اپنی کوئی ایک لولی لنگڑی سلسلی جناب علی سے دکھا۔ تیری سلسلی علی سے نہ ملے، میرے 3 سلسلے مولا علی سے ملے ہیں، تم محب کیسے، میں گستاخ کیسے؟ جی آپ نے حدیثیں کہاں سے لی؟ تو یاد رکھیے گا ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، کتنی بھائی؟ چلیں بات لمبی نہ ہو جائے، جی پنجتن پاک سے کیا لیا؟ جی میں نے یہ لیا۔ پنجتن پاک میں سب سے چھوٹے کون؟ حضرت حسین ابن علی۔ جناب علی سے میں نے جو حدیثیں لی ان کی تعداد 33، پڑوس والوں نے لی تو تعداد ٹوٹل 7۔ حضرت حسن مجتبیٰ سے 43 حدیثیں، مولا حسین سے ہم نے لی، سیدنا حسن مجتبیٰ سے 35 حدیثیں ہم نے لی، 21 دوسری پارٹی نے لی، سیدہ فاطمہ سے 99 حدیثیں ہم نے لی، اور سیدہ فاطمہ سے دوسری پارٹی نے 1 حدیث بھی نہیں لی۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے انہوں نے 695 لی، ہم نے 1584 لی، ہم نے 1500۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا، علی کا پوتا ہے، ابو طالب کا پڑپوتا ہے، مولا حسین کا بیٹا ہے، نام زین العابدین۔ کون؟ عابد بیمار امام سجاد زین العابدین۔ اور حضرت زین العابدین سے جو ہم نے حدیثیں لی ان کی تعداد ہے 1766۔ کتنی؟ چلیں بات سچی مچی اینڈ پہ لے آئے، جی دین کہاں سے لیا؟ بھئی ہم نے امام اعظم سے لیا۔ امام اعظم سے کیوں لیا؟ اس لیے کہ امام اعظم وہ ہیں کہ جن کے استادوں میں 9 استاد وہ ہیں جو اولاد جناب علی کی ہے، جو اولاد جناب، اور سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد سے ہم نے دین لیا کیسے؟ حضرت علی کے 9 بیویاں، کتنی بھائی؟ 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 27 داماد، اور کربلا کی دھرتی پر جناب علی کے 9 بیٹے شہید ہوئے، اور وہ 9 بیٹے ہیں کون؟ جناب محمد بن علی، حسین بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی علی نے نام تو بیٹوں کو رکھا لیکن اس ابو بکر کے نام پر نہیں، اس عمر کے نام پر نہیں، اس عثمان کے نام پر نہیں، لیکن نام علی کے بیٹوں کا تھا، شہید کربلا کا تھا۔ تو ہمت کر کے اسی بات کی ذرا جرت کیجئے نا کہ چلو 3 یاروں کے نام پر ابو بکر، عمر، عثمان نہ رکھیے، کربلا کے شہیدوں کے نام پر رکھ لیجئے، کربلا کے شہیدوں کے نام پر رکھ لیجئے۔ اگر تو چلے نا یہاں پہ میرے بھائی امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب بریلی کی طرف، تو احمد آگے رضا بھی ہے، اگر آگے چلے تو بھائی نقی بھی ہے، تقی بھی ہے، مہدی بھی ہے، نام پڑھتا جا تجھے پتہ لگے گا کہ یہ غلامان آل محمد کا گھرانہ ہے۔ اگر تو علماء دیوبند کی جانب آ جائے تو بانی کو قاسم نانوتوی بھی کہتے ہیں، اور قاسم کون ہے؟ حضرت حسن مجتبیٰ کا بھتیجا ہے، مولا حسین کا داماد ہے، جناب علی کا پوتا ہے۔ اگر تو آگے بڑھے تو پہلا میرا بھائی شاگرد کون ہے؟ اسے محمود حسن کہتے ہیں۔ استاد کون ہے؟ اسے محمود حسن کہتے ہیں۔ اور یہ محمود حسن کون ہے؟ جس نے کہا تھا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو یہاں پر پتہ لگے گا کہ یہ سلسلہ بھی غلامان آل محمد لیا دین کہاں سے۔ اسی پہ توجہ، بات ختم انشاءاللہ، تاکہ یہ بھی پتہ لگ جائے کہ 11ویں الحمدللہ ہم بھی پڑھتے بھائی۔ کیا ہم نے دین کہاں سے لیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کا سب سے بڑا بیٹا، ان کا نام ہے جناب سیدنا حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کا بیٹا حسن مصنع کا بیٹا جناب عبداللہ کا بیٹا جناب محمد، یہ ابو محمد عبداللہ بن حسن بن علی، یہ استاد ہے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اسی امام جناب محمد بن عبداللہ کی 5ویں پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا اس کا ابو موسیٰ، بعد میں کہلایا ابو صالح موسیٰ۔ دریا کے کنارے جا رہا تھا، چلتے چلتے بیتا سیب دیکھا، اٹھایا کھایا، دل میں یہ بات آئی، مالک سے پوچھا
پوچھا کوئی نہیں، الٹے قدموں آئے، باغ کے مالی سے کہا سیب کا بیٹھا معاف کیجئے، تو مالی نے کہا کہ 1 سال تک میرے باغ کا مالی بن، تب جان چھوڑوں گا۔ سال کے بعد جو آئے تو مالی بھی پہچان گیا کہ بندہ نہیں بندے کا پتر ہے، کہ میری بیٹی سے شادی کر۔ بیٹی کون ہے؟ جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی۔ شادی کی، کمرے میں گئے، خاتون حسین و جمیل، تو اس نوجوان نے کہا بابا جی آپ نے کچھ کہا تھا، خاتون کوئی اور ہے، تو بابا جی نے کہا یہ میری بیٹی ہے، نام اس کا فاطمہ، آنکھوں سے اندھی کیوں کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا کوئی نہیں، کانوں سے بہری کیوں، آلات موسیقی کی آواز سنی کوئی نہیں، زبان سے گونگی کی، اس کی زبان پہ اللہ کی ناشکری والا کا جملہ آیا کوئی نہیں، ٹنڈی منڈی کیوں، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا کوئی نہیں۔ یہ خاتون کون ہے؟ 10ویں پشت میں اولاد ہے مولا حسین کی۔ ابو صالح کون ہے؟ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسن مجتبی کی۔ جب باپ ایسا اور ماں ایسی، اللہ نے اس جوڑے کو جو بیٹا عطا کیا ہے اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، رہا یہ معاملہ، آخری بات اور بات میری ختم بھائی نہیں، مسئلہ یہ ہے ہم تو اماموں کو مانتے ہیں، ہم تو بھائی ہم کسے مانتے ہیں؟ لیکن امام ہے کون؟ اسی پہ توجہ اور بات میری ختم۔ امام ہے کون؟ جی 12 ائمہ ہے، بات ختم ہے انشاءاللہ میری۔ ائمہ ہے کون؟ یہ ابا کی طرف سے اولاد علی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہو چکے، میں بڑے ادب کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب کو اپنی طرف سے، پوری بزم کی طرف سے قبلہ شاہ جی کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ چلے بھائی سب تو تشریف رکھے، قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے، قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے کہ بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کے بات کو سنیں۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ مرید کے والے بڑے محبت والے ہیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ، میں نے شروع میں کہا اہل سنت بھائی، آل کے بھی غلام، اصحاب کے بھی، تو ائمہ ہے کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی کی 9 بیویاں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں۔ لیکن ابو بکر صدیق کون ہیں؟ جن کی 4 بیویاں، 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، 3 بیٹوں کا نام کیا ہے؟ جناب عبد الرحمن، جناب محمد، اور ایک بیٹا کون جس کا نام ہے جناب عبداللہ۔ عبداللہ ہو گئے شہید، باقی بیٹے بچے 2، جناب عبد الرحمن اور ایک کا نام محمد۔ اب یہ میرے بھائی 2 بیٹے، دونوں کی ہوئی شادی، اللہ نے دی اولاد، عبد الرحمن کو بیٹی، محمد کو دیا بیٹا، بیٹے کا نام ہے قاسم، بیٹی کا نام ہے اسما، اسما ہے پوتی ابو بکر کی، قاسم پوتا ابو بکر کا، تو ابو بکر صدیق کی پوتی پوتے کا وہ نکاح، اللہ نے دی بیٹی تو نام رکھا ام فروہ۔ یہ ام فروہ کون ہے؟ جو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے، جناب ابو بکر کی پڑنواسی ہے، اور ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح جناب علی کے پڑپوتے، مولا حسین کے پوتے، زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ہوا۔ تو رب تعالیٰ نے جناب علی کے پڑپوتے کو ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کے بطن سے تو بیٹا عطا کیا، تو نام رکھا حضرت امام جعفر صادق، جعفر صادق کو دیا بیٹا تو نام رکھا موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا تو نام رکھا علی رضا، علی رضا کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام تقی، امام تقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام نقی، امام نقی کو دیا بیٹا تو نام رکھا امام حسن عسکری، اور حسن عسکری کا بیٹا تو پڑوس والے کہے جی 12 امام پیدا ہوئے، نام رکھا امام محمد مہدی۔ کوئی اختلاف کی بات نہیں، پیار محبت کی باتیں بتائیے تو صحیح کہ 12 امام کون؟ جواب ملے گا امام محمد مہدی۔ ان کے بابا کون ہیں؟ جی حسن عسکری۔ ان کے بابا کون ہیں؟ جی امام نقی۔ ان کے بابا کون ہیں؟ جی امام تقی۔ ان کے بابا کون ہیں؟ جی علی رضا۔ ان کے بابا کون ہیں؟ جی موسیٰ کاظم۔ ان کے بابا کون ہیں؟ جی جعفر صادق۔ ان کے بابا کون ہیں؟ جی امام باقر۔ تو امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ امام جعفر کی اماں کون ہے؟ اس کا نام ہے سیدہ ام فروہ۔ ام فروہ کی اماں کون ہے؟ امام جعفر کی ساس کون؟ امام جعفر کی بھائی نانی کون ہے؟ امام باقر کی ساس کون ہے؟ اس کا نام سیدہ اسما ہے۔ اسما کے ابو کون ہے؟ اسے ابو عبد الرحمن کہتے ہیں، اور عبد الرحمن کا ابو کون؟ اسے نبی کا پہلا یار صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سے لے کر آخری امام تک سب کی جو ہے کون؟ دادی محترمہ وہ کون؟ اماں محترمہ کون؟
سیدہ ام فروا، اور ام فروا اولاد کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. تو بات نبی کے گھرانے کی ہو اور بات نبی کے یارانے کی، تو انشاءاللہ جب تک جئیں گے پیغمبر کی ذات کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ، نبی کی آل کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ، نبی کے اصحاب کا دفاع بھی کریں گے. ایسے ہی ایک ہو کے انشاءاللہ، جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر. ایسے دیکھو تو کوئی نہیں، لیکن بریانی کی پلیٹ میں بوٹی پڑی ہو تو اٹھانے کے لیے 5 کی 5 برابر ہو جاتی ہیں. جب تک برابر نہ ہو تو بوٹی ہاتھ میں نہیں آتی. اور جب تک ایک نہیں ہوں گے تو کبھی ایوانوں میں، کبھی بازاروں میں بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے اور ہم سوائے ہاتھ ملنے کو کچھ بھی نہ کر سکیں گے. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.